بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے رزق میں برکت۔ برکت وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کر سکتی ہے مگر راحت نہیں۔ دنیاوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ قرآن و حدیث سے 10 ایسے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی۔ وہ 10 اعمال یہ ہیں: نمبر 1، توبہ اور استغفار۔ نمبر 2، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ نمبر 3، عبادت میں انہماک۔ نمبر 4، توکل علی اللہ۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 6، طالب علموں پر خرچ کرنا۔ نمبر 7، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 8، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 9، یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا۔ اور نمبر 10، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ تو سب سے پہلے ہے توبہ اور استغفار۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ اور استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت کرتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ اور استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کر لے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدارک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کر لے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ تقوی اللہ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع اور خضوع کا پاس رکھیں، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل اور دماغ میں حاضر رہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے توکل علی اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن اور خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسب معاش کی تمام کوششوں کو ترک کر دیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہا جائے۔ خود حدیث مذکور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کی مثال پیش کی ہے کہ وہ تلاش رزق میں صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ پرندوں کا صبح سویرے اپنے آشیانوں سے نکلنا ہی ان کی کوشش ہے۔ ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت آسودہ اور سیراب واپس کرتے ہیں۔ لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کرنا عین تقاضائے شریعت ہے۔ اگلا عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رازق ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے طالب علموں پر خرچ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے آیا کرتا تھا، اور دوسرا بھائی کسب معاش میں لگا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرا بھائی کسب معاش میں میرا تعاون نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور شرور و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اگلا عمل ہے یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اگلا عمل ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا۔ ہجرت دارالکفر سے اور دارالایمان کی طرف نکلنے کو کہتے ہیں۔ حقیقی ہجرت اس وقت ہوگی جب مہاجر کا ارادہ اللہ کا دین قائم کر کے اسے خوش کرنا ہو اور ظالم کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنی ہو۔ اس قسم کی ہجرت تو مخصوص حالت میں کی جاتی ہے، تاہم ہجرت کی ایک اور صورت ہر وقت انسان کے لیے ضروری ہے، وہ گناہوں کی دنیا سے نیکیوں کے جہان کی طرف منتقل ہونا۔ اس ہجرت پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ 10 اصول ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں وضاحت ہے کہ ان سے بندہ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ اس غنی ذات کے سوا پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اسے ملے گا اسی سے ملے گا۔ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا بیکار ہے۔ خدا کی رضاکیت اور کارسازی کا یقین دلوں کو قناعت اور طمانینت کی دلوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ قانی شخص کسی کے زر و جواہر پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نگاہ ہمیشہ پروردگار عالم کی شان ربوبیت پر رہتی ہے۔ مال و دولت کی حرص کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس لیے قناعت ضروری ہے، کیونکہ یہی باعث سکون اور اطمینان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تمہارے خیال میں مال کی کثرت کا نام تو نگری ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر فرمایا تو تمہارے خیال میں مال کی قلت کا نام محتاجی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا استغنا دل کی بے نیازی ہے اور محتاجی دل کی محتاجی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔